أنا تلميذ البخاري خير كالنهر الجاري نور كالقمر الساري في روضات البخاري أنا من أهل القرآن أنا عبد للرحمن اللهم املأ قلبي بالسنة والقرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ. صحیح بخاری تفہیم البخاری کا سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ آج ہم حدیث نمبر 51 اور 52 دیکھیں گے. حدیث مبارکہ ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ اخبرہ قال اخبرنی ابو سفیان بن حرب ان ہرقل قال له سألتك عن يزيدون ام ينقصون فزعمت انهم يزيدون وكذلك الايمان حتى يتم وسألتك هل يرتد احد سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه فزعمت ان لا وكذلك الايمان حين تخالط بشاشة القلوب لا يسخطه احد. یہ حدیث مبارکہ یہ بیسیکلی گزر چکی ہے جس میں ہرقل کا واقعہ تھا. اس کے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کو یہاں پہ چنا گیا ہے ایمان سے جوڑنے کے لیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی اور انہیں ابو سفیان بن حرب نے بتایا کہ جب ان سے ہرقل شاہ روم نے کہا میں نے تم سے پوچھا کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کم ہو رہے ہیں یا زیادہ، تو تم نے کہا وہ بڑھ رہے ہیں اور یہی حالت ایمان کی ہوتی ہے جب تک وہ مکمل ہو. اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا ان میں سے کوئی اس دین کو قبول کر کے پھر اس سے برا سمجھ کر ترک بھی کر دیتا ہے؟ تم نے کہا نہیں. اور یہی کیفیت ایمان کی ہوتی ہے کہ جب اس کی فرحت دلوں میں سما جاتی ہے پھر اسے کوئی ناگوار نہیں سمجھتا. تو یہ ایمان والوں کی کیفیت ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان سما جائے وہ پھر ایمان کو چھوڑنا جو ہے وہ بہت برا جانتے ہیں. جیسا کہ گزشتہ احادیث میں ہم نے دیکھا کہ وہ آگ میں ڈالے جانا اس سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان کو ترک کر دیں اور پرانے کفر پہ جانے کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں. لیکن آج ہم سب ارد گرد میں دیکھتے ہیں کہ ایسے حالات پائے جاتے ہیں کہ لوگ قادیانیوں کو لے لیں کہ وہ اس دین میں سے نکل گئے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے دلوں میں ایمان تھا ہی نہیں. اگر ایمان ہوتا تو وہ نہ نکلتے. اگر ان کا یقین پختہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر تو وہ اس میں سے نہ نکلتے. تو ہم اگلی حدیث میں دیکھتے ہیں کیا ہے جی. یہ باب ہے بابو فضل من استبرأ لدینہ، اس شخص کی فضیلت جو دین کو غلطیوں اور گناہوں سے صاف ستھرا رکھے. یہ حدیث اس شخص کے بارے میں ہے جو اپنے دین کو غلطیوں اور گناہوں سے بچا کر رکھے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے. عن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع في الشبہات قراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حما ألا إن حمي الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے سنے گئے کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان شبہ کی چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے. تو جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچے تو گویا اس نے اپنے دین اور آبرو کو سلامت رکھا، اور جو ان شبہات کی دلدل میں پھنس گیا وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو اپنے جانوروں کو محفوظ چراگاہ کے آس پاس چراتا ہے. ممکن ہے کہ وہ اپنے دھن میں اس چراگاہ میں جا گھسائے. اسی طرح سن لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے. یاد رکھو کہ اللہ کی زمین میں اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. اور سن لو کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. سن لو کہ وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے. اس کی تفہیم دیکھتے ہیں. یہ حدیث میں کتنا پرحکمت اور قیمتی جملہ ارشاد فرمایا کہ انسانی جسم کا اصل تعلق دل سے ہے. جب تک وہ کام کرتا ہے انسان کا سارا جسم متحرک ہے، اور جس دن اس نے کام کرنا چھوڑ دیا اسی وقت زندگی کا سلسلہ ختم. یہی دل انسانی اعضاء کی طرح انسانی اخلاق کے لیے کنجی کی حیثیت رکھتا ہے. اگر دل ان تمام بد اخلاقی
اور بے حیائی اور خباثتوں سے پاک ہے، جس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو انسان کی ساری زندگی پاک صاف رہے گی۔ اور اگر دل ہی میں فساد بھر گیا تو پھر آدمی کا ہر فعل فتنہ انگیز اور فساد پرور بن جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے قلب کی اصلاح ضروری ہے، اسی لیے احکام سے پہلے عقائد کی درستگی پر زور دیا جاتا ہے۔ اگر دل سنور گیا تو آدمی کے جسم کی اور روح کی اصلاح ممکن ہے۔ اسی لیے یہ جو جتنی بھی احادیثی کتابیں ملتی ہیں، سب سے پہلے ایمان کی بات کی جاتی ہے کہ انسان کا ایمان درست ہوگا تو پھر تمام معاملات سنور سکتے ہیں، تمام باتیں سمجھ بھی آ سکتی ہیں۔ لیکن اگر ایمان ہی میں ہی گڑبڑ ہو تو پھر ہمیں باتیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھنا اپنے دین پر۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اور ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، کیونکہ ہمارے دل اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ اللہ چاہیں تو انہیں اس طرف کر دیں، اللہ چاہے تو انہیں اس طرف کر دیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف موڑ دے اور ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما کہ ہم تیرے احکامات کو بھی سمجھ سکیں، ہمارے لیے ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بھی عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔